بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے زیر بحث لے کے آنا ہے، اس کا تعلق سورہ شمس کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ یہ روایت بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، تاہم اس کی جو سند ہے، یہ دو مختلف سندوں سے روایت ہوئی ہے۔ ایک سند وہ ہے کہ جو ہم وسیط میں جو واحدی کی تفسیر ہے اس میں پاتے ہیں، اور ایک دوسری سند ہے جو سالبی کی تفسیر میں موجود ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو متن ہے، وہ بالکل ایک ہی ہے۔ دونوں جو روایتیں ہیں ابی بن کعب سے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ جہاں تک الوسیط کے متن کا تعلق ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ الشمس فکأنما تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس والقمر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ شمس کی تلاوت کی تو گویا ایسا ہوا کہ اس نے ہر چیز جس پر سورج اور چاند کو طلوع ہوا ہے اس کو اس نے صدقے میں دے دی ہے۔ گویا ہر چیز جس پہ سورج اور چاند طلوع ہوا ہے، گویا کہ دنیا کی ہر شے میں یہاں پہ مراد استقصاء کا اسلوب ہے، وہ اس نے صدقے میں دے دی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر نے کھڑا ہوا اور موضوع قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہارون بن کثیر ایک راوی ہیں جو بالکل مجہول ہیں ابو حاتم کی نظر میں، اور دوسرے سلام بن سلیم المدائنی ہیں جن کے بارے میں ہمیں جو مختلف کامنٹس ملتے ہیں حافظ مزری کی تہذیب الکمال میں، ان میں مثال کے طور پہ یحییٰ ابن معین کو لیس بشیء قرار دیتے ہیں، اور ایک اور موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی یہ کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی یہ کہتے ہیں غیر ثقہ۔ ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری ان کو کہتے ہیں کہ ترکوہ، یعنی اتھارٹیز نے، اہل علم نے ان کو ترک کر دیا تھا۔ امام نسائی ان کو متروک قرار دیتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ ہیں لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں ضعیف الحدیث جدا، یعنی بہت کمزور ہے حدیث کے معاملات میں۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک ہیں، ترک شدہ ہیں۔ اور دوسرا ان کے جو الفاظ ہیں، دوسرا کامنٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ کذاب، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس تفصیل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے اس روایت اس کی سند کو بالکل کھڑا ہوا قرار دیا ہے، اور اس پہ وہ اعتماد نہیں کرتے۔ جہاں تک اس سند کا تعلق ہے جو کہ سالبی کی تفسیر میں درج ہے، میں نے عرض کیا تھا اس کا متن بالکل وہی ہے، تاہم اس کی سند بھی بالکل مجروح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور راوی ہیں، ان کا نام ہے مؤمل بن اسماعیل، اور ان کے بارے میں جو مختلف ہمارے ہاں رجال کی کتابوں نے کامنٹس دی ہیں، ان میں مثال کے طور پہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ابو حاتم ان کو کہتے ہیں کہ صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا، یعنی ان کی جو پہلو ہے صدق کا اور ان کا سنت پہ عمل کرنے کا، اس کی انہوں نے تحسین کی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کثیر الخطا، کی بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اور امام بخاری ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن حبان یہ کہتے ہیں کہ ربما اخطا، کہ یہ کبھی یا اکثر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اور یعقوب بن سفیان یہ کہتے ہیں کہ مؤمل بن اسماعیل کا معاملہ یہ ہے کہ اہل علم کے لیے واجب ہے کہ ان سے وہ توقف کیے رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یروی المناکیر عن ثقات شیوخی، یعنی اکثر اپنے جو ان کے ثقہ شیوخ ہیں ان سے وہ منکر باتیں جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں۔ ساجی بھی کہ یہ کہتے ہیں کہ صدوق ہیں لیکن کثیر الخطا ہے، یعنی بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ ابن سعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کثیر الغلط، یعنی بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ابن کانے کا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ یختی۔ دارقطنی یہ کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، یعنی اپنی ہے تو یہ ثقہ ہے لیکن غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محمد بن نصر المروزی یہ کہتے ہیں کہ اگر مؤمل کوئی ایسی روایت کر رہے ہوں جن میں یہ منفرد ہوں تو یہ واجب ہے کہ ہم ان سے توقف کریں، اس لیے کہ ان کا حافظہ بہت خراب تھا۔ یعنی ان کے الفاظ یہ کہ سیء الحفظ کثیر الغلط، یعنی بہت زیادہ ان کا حافظہ خراب تھا اور بہت غلطیاں کرتے تھے۔ اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ ہم اس نریشن کو بھی، اس نریٹو کو بھی، اس روایت کو بھی ہم مستند قرار نہیں دے سکتے، اور ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سندیں جو ہیں انتہائی کمزور ہیں۔ ان میں سے جو پہلی سند ہے وہ تو بالکل اس کے بارے میں حافظ ابن حجر جیسے آدمی یہ کہتے ہیں کہ گھڑی ہوئی ہے، اور دوسری جو سند ہے اس کے اندر مؤمل بن اسماعیل جیسے شخص کی موجودگی کے نتیجے میں یہ بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی، اور ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت بھی کسی درجے میں بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر سورہ شمس ہو یا کوئی اور سورہ ہو، اس کی ہمیں اگر اس کے فضائل کو سمیٹنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اس کے پیغام پر غور کریں، اس کو پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کو اس پر غور کرنے کی بھی ہم ان کو مدعو کریں کہ وہ بھی اس پہ غور کریں۔ یہی صحیح طریقہ ہے کسی سورہ کو سمجھنے کا، اس کے فضائل کو سمیٹنے کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔